رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جہاں ہمیں نماز روزے کا حکم دیا ہے وہاں اس کا یہ بھی فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ کافروں کے لیے قوت تیار کر کے رکھو، اور تیار کر کے اس کے بعد ساتھ ہی آگے یہ حکم دیا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اپنی اس قوت سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہو۔ ہمارے پڑوس میں وادی کشمیر کے اندر سال ہا سال سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ ہمارا کشمیر سے رشتہ ایمانی اور قرآنی رشتہ ہے، اور اس رشتے کے لحاظ سے ہم پر فرض ہے کہ ہم اہل کشمیر جو اس وقت صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے بھارتی افواج کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کی بھرپور مدد کریں۔ قرآن مجید فقہ اسلامی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پاکستان پر جہاد فرض ہے۔ یہ فرضیت جہاد کشمیر کا فتویٰ بھی تفصیلی ہم نے لکھا ہے۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ صرف یکجہتی کشمیر منانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کئی سال گزر گئے ریلیاں نکالتے ہوئے، پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ سیاسی مدد کے ساتھ ساتھ عملی مدد کرے، اور عملی مدد کا ایک ہی طریقہ ہے الجہاد 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 لبیک 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 لبیک۔ قرآن مجید برہان رشید کے حکم کے مطابق کفار کو ڈرانے کا حکم ہے، اور جس عمل سے کفار کے سینے جلیں قرآن مجید نے اس کو عمل صالح قرار دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عملاً کشمیر میں جہاد کریں، اور اسی سلسلہ میں ہم نے یہ فتویٰ مرتب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ افواج پاکستان کو اس جہاد کا حکم دے، اور پھر ہمیں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے۔ اور آج کا یہ چلنا، یہ مارچ بھی فضول نہیں ہے، جو کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتٍ يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، کہ جب مسلمانوں کے قدم رکھنے سے، قدم اٹھانے سے، چل کے نکلنے سے کافروں کے سینے جل رہے ہوں تو اللہ اس چلنے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس مارچ کو بھی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں عمل صالح قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہم گنج بخش حجویری کے شہر لاہور میں مودی اور اس کے پورے ٹولے کو، بھارت پر مسلط حکمران ٹولے کو اور کشمیر پر ظلم کرنے والے بھیڑیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ الجہاد الجہاد
لبیک لبیک۔ ہمارے پورے ملک میں، پوری دنیا میں آج امت مسلمہ جو اظہار یکجہتی کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہیں، اس نکلنے کا بھی یقیناً فائدہ ہے کہ اس سے کافر جل رہا ہے، مگر تقاضا اس سے اگلے کام کا بھی ہے جس کو قرآن میں ہم پہ فرض قرار دیا گیا۔ جیسے نماز کا ایک وقت ہے، روزے کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، زکوٰۃ دینا ہولان ہول کے بعد لازم ہوتا ہے، ایسے ہی جہاد کا بھی ایک وقت ہے۔ اور اب جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے، آج ہی نہیں کئی سالوں سے، اس کی وجہ سے جہاد کا وقت آیا ہوا ہے اور وہ جہاد قضا ہو رہا ہے۔ اس واسطے ہم اپنی حکومت کا ضمیر جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ صرف اقوام متحدہ میں ایک تقریر کر دینے سے چھٹی نہیں ہوگی، وہاں سری نگر کے لال چوک میں اسلام کا جھنڈا لہرانا پڑے گا، اور دلی کے لال قلعے پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرانا ہوگا۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، انڈیا بھی بنے گا، انڈیا بھی بنے گا، انڈیا بھی بنے گا۔ اس بنیاد پہ جو بھی فقہی طور پر فرضیت جہاد کی شرائط لکھی گئی ہے، وہ ساری کی ساری اس وقت موجود ہیں۔ ہمیں اس سلسلہ میں اپنے آپ بھی سوچنا چاہیے کہ نماز قضا ہو گئی تو قیامت کے دن رب پوچھے گا، ایسے ہی جہاد جو قضا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی رب نے پوچھنا ہے۔ اور ہماری حکومت چونکہ شریعت کے قانون کے مطابق حکومت نے جہاد کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اور حکومت کی طرف سے جہاد کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ ہم جداگانہ اپنی تنظیموں یا جتھوں کے ذریعے نہیں، شریعت کے قانون کے مطابق حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت اعلان جہاد کرے، اگر لبیک کے نوجوان پیچھے رہ گئے تو پھر اعتراض کرے۔ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، آج عالم اسلام تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عالم اسلام خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم بھی جیسے جمعہ کے اجتماعات میں کیا، آپ بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور تاریخی کانفرنس انشاءاللہ مرکز صراط مستقیم تاج باغ میں 7 کو دن کے ٹائم ربط ملت کنونشن ہوگا، اور مغرب کے بعد اولیات صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس وقت میرے ساتھ مل کر آپ نے ایک نعرہ بلند کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے صدیق کا پہلا نمبر ہے یہی قرآن کے اندر، ہے یہی قرآن کے اندر، ہے یہی قرآن کے اندر، میرے نبی کے فرمان کے اندر، ہے یہی ایمان کے اندر۔ صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر ہے یہی قرآن کے اندر، ہے یہی قرآن کے اندر۔ صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر